بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم میں یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ القاریہ اس کی آیت نمبر 7 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج آیت نمبر 8 اور 9 پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ یا چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے، ان آیات سے آپ کو وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتانا مقصود ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اور آپ کے لیے یہ بھی آفر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اگر آپ واٹس ایپ نمبر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر اپنی تلاوت اپنی آواز کے اندر چند آیات، چند الفاظ پڑھ کر مجھے وائس میسج کر دیں گے تو جو بھی اس کے اندر کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو واپس جواب دے دیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، حمزہ زبر میم ام، میم زبر الف ما، وَأَمَّا یہ الف ہے لیکن ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب بالکل خالی ہو، جب اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اس کو ہم ملائیں گے میم کے ساتھ، کیونکہ میم مشدد ہے، شد والی ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اور پھر اس شد کے والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اس کو پھر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو گویا شد والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے، اور شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہاں پر یہ میم مشدد ہے، اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آگے نہ آ جائے، جس کی میں بات ابھی آگے اس لفظ کے اندر انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو بہرحال ہمارا لفظ ہو گیا وَأَمَّا، یہ میم کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو اسے الف مدہ بولتے ہیں، اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہمارا لفظ صحیح طرح سے یہ ہوگا وَأَمَّا، یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے۔ میم زبر نون من، ہونا یہ چاہیے میم، کیونکہ نون ساکن ہے اور ساکن نون پر اوپر غنہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ خا ہے، اور یہ خا حروف حلقی میں سے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف اگر نون ساکن کے بعد، میم مشدد کے بعد، نون مشدد کے بعد، یعنی جہاں پر غنہ ہو رہا ہوتا ہے، جو اصول و ضوابط غنہ کے ہیں وہ پائے جائیں، لیکن اگر اگلے لفظ کے اندر حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے پھر وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا میم زبر نون من، لیکن نہیں ہے غنہ، وجہ کہ آگے خا آ گیا حروف حلقی میں سے، اب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ خا زبر فا خف، فا زبر تا فت، خفت۔ شد کے بارے میں تو بتا دیا تھا، یہاں پر وہی ساری باتیں یہاں پر ہیں۔ یہ حروف تا جو ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن حرف بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اب ہمارا لفظ پورا ہو جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، میم زبر ما، واو زبر الف وا، الف مدہ، موا، زا زیر یازی، موازی، نون پیش نو، موازینو۔ یہ زا کو ہم یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، یا ساکن ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو کھینچ بھی رہے ہیں، لمبا بھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یا مدہ ہے۔ جیسے الف مدہ کے بارے میں بتایا تھا، یہاں پر یہ یا مدہ کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ موازی، نون پیش نو، موازینو، ہاں الٹا پیش ہو، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جہاں بھی آئیں گے لفظ کو لمبا کرنا ہوگا۔
موازینہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. آیت پوری ہوگی. وقف کریں گے تو آخری حرف جو ہا ہے اس کو ساکن کر دیں گے. جیسے ساکن کریں گے الٹا پیش اس کا ختم ہو جائے گا. موازینہ سے ہو جائے گا موازینہ. پوری آیت ہماری. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فا زبر فا حمزہ پیش میم میم پیش مو ہا الٹا پیش ہو میم مشدد ہے غنہ کریں گے اور دوسرا شد ہے سخت کر کے پڑھیں گے. الٹا پیش ہے لمبا کریں گے. ہا زبر الف ہا الف مدہ واو زیر وی ہاوی یا زبر یا ہاویہ تا دو پیش تن ہاویتن. یہاں پر بھی غنہ کریں گے بنا وقف کے. جب ہم پڑھیں گے تو غنہ کریں گے کیونکہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش جہاں بھی ہو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے. تو ہاویتن. لیکن جب ہم وقف کریں گے کیونکہ آیت پوری ہوگی وقف کرنا ہے تو یہاں پر دو تبدیلیاں کریں گے وقف کی شکل میں. ایک تو یہ کہ اس تا کو ہا سے بدلیں گے اور ہا کو ساکن کریں گے. ہا کا ساکن کرنا تو عام اصول ہے کہ ہر لفظ کو آخری لفظ کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو وقف ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پر تا ہو آخر میں گول تا یہ والا تو وہاں پر ایک تبدیلی اور کرنی ہوتی ہے کہ اس تا کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے. اب ہمارا لفظ ہو جائے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ سے ہاویہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.